پہلا واقعہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور 1234 نمبر حدیث پاک ہے بخاری کی۔ یہ کہتے ہیں کہ بنی عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، ان کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہوا، مسلمانوں کا قبیلہ تھا، آپس میں مسائل ہو گئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں دیر ہو گئی اور صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، ظہر کا وقت تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور لگتا ہے سرکار تشریف نہ لا سکیں گے، کیا خیال ہے آپ نماز پڑھا دیں؟ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں۔ اقامت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب یہ نبی کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ سب سے آگے بڑھے گا، لہذا نبی کریم تشریف لائے، اور یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خبر آپ کے پسینے کی خوشبو دے دیا کرتی تھی، گلاب کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ سرکار تشریف لائے، پچھلے صف والوں کو احساس ہوا، جگہ چھوڑ دی، سرکار آگے بڑھے، دوسری تیسری چوتھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو بالکل دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے، اب صحابہ نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ صدیق اکبر سمجھ جائے، تصفیق کہتے ہیں اس کو، ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ تاکہ نہیں، پھر جب کافی ایسا زور زور سے مارا تو پھر صدیق اکبر تک متوجہ ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہاتھ مارا، دیکھو تو سرکار۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ آپ نماز جاری رکھیں، یعنی گویا کہ سرکار چاہتے تھے میں پیچھے نماز پڑھوں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹتے چلے گئے اور پچھلی صف میں شامل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر ما منعک ان تصلی للناس حین اشارت علیک، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں لوگوں کی امامت کرنے سے روکا؟ عرض کی ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بچوں، ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے جواب دینا ہوگا، یہ بتائیے صدیق اکبر کا پیچھے ہٹنا نبی کریم کی توہین تھی یا تعظیم تھی؟ یہ نبی کریم کے لیے ایک عملی کوشش تھی یا صرف ذہن کے اندر کوئی تصور لانا تھا؟ عملی کوشش تھی نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتے ہوئے عملی کوشش کرے تو اس کی نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے۔ تو پھر اگر نبی کریم کا نماز میں دھیان لے آئیں تو نماز ناقص کیسے ہوگی؟ اور اگر اس کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، تو بتائیے ایسا آدمی قابل گرفت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب وجہ پوچھی جائے تو جواب یہ دیا جائے کہ ہم نے تو اس لیے کہا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں تو اللہ کی تعظیم چاہیے، تو پھر اللہ کی تعظیم سے نبی کریم کی تعظیم کی طرف دھیان جائے گا یا دونوں کی طرف جائے گا اور شرک متحقق ہوگا۔ اس لیے تو ہم سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ کیوں نہ لگا کہ انہوں نے تو عملی طور پر نبی کریم کو آگے کیا اور خود پیچھے ہو گئے۔ صدیق اکبر کا طرز عمل ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آبجیکشن نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صدیق اکبر کا نماز میں نبی کی تعظیم بجا لانا عین نبی کریم کی مرضی کے مطابق تھا، اور نبی کریم وہی کرتے ہیں جو اللہ وحی فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز میں نبی کی تعظیم بجا لانا اور نبی کی تعظیم کرنا، تعظیم النبی کا خیال لانا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق۔
بعض یہ کہیں گے نہیں جی دیکھو نماز میں نبی کا خیال نہ لاؤ. کیوں نہ لائے جبکہ اللہ نے واجب کر دیا ہے کہ نبی کا خیال لاؤ؟ آپ التحیات پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کس کا خیال آتا ہے؟ نبی کا یا اپنے والد صاحب کا؟ نبی کا. توہین کے ساتھ آتا ہے، تحقیر کے ساتھ آتا ہے؟ توہین اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے. اگر نبی کریم کا خیال لانا نماز میں تعظیم باری تعالی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیوں اللہ نے نماز میں التحیات میں نبی کا ذکر کر کے پھر ان کا تصور ذہن میں تعظیماً لا کر اپنی نماز کو مکمل کرنا واجب کیوں قرار دیا؟ کس وجہ سے؟ اس لیے غلط قسم کا خیال ہے کہ یہ نماز میں نبی کریم کا خیال نہ لاؤ. نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یاد رکھیں نماز تو اور کامل ہوگی. اللہ کی طرف توجہ، نبی کی طرف توجہ، نبی کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ ہے. یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کوئی خدا ہیں. نو، مراد یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی طرف توجہ ہوگی تو اس کو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا نہیں کہیں گے، یعنی اس کو دنیا کی طرف متوجہ ہونا نہیں کہیں گے. یہ اللہ کی طرف ہی توجہ کرنا کہلائے گا. جیسے جنت کا تصور کریں، دوزخ کا کریں، آخرت کا کریں، موت کا کریں، عذابات قبر کے بارے میں سوچیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ دنیا کے بارے میں، بلکہ یہ کہا جائے گا آپ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہیں. ان معانی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تصور لانے کی کوشش کرو گویا کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو. اگر نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور لے کر آؤ. اس کا مطلب اصل کیا ہے؟ ایسی چیز کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک درس دیا کہ نماز میں نبی کے خیال لانے سے نماز ناقص نہیں ہوتی، بلکہ تعظیماً عمل اختیار کرنا کہ پیچھے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی دے دینا، ایک عملی تعظیم بجا لانا، اس سے بھی نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی. اور پھر نبی کریم کا خاموش ہونا، اس پہ اعتراض نہ کرنا، یہ اس کو اور تائید اور توثیق بخش رہا ہے. اچھا ذرا غور کیجیے، میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، بتائیں صدیق اکبر پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ بولیے. کیا یہ بات جو آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نبی کریم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی آئی نا. یہ کون سی ایسی بات؟ پھر کیوں پوچھا اے صدیق تم پیچھے کیوں ہٹے جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ اس لیے کہ صدیق اپنی زبان سے کہے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ جس کی توجہ ان اشارات کی طرف نہ ہو وہ صراحت سے جان لے کہ صدیق اکبر نماز میں نبی کی تعظیم بجا لا رہا ہے. تو پھر تم بھی اگر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو گے، چاہے حالت نماز میں ہو، نماز ناقص نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ عین ایمان اور تمہاری نماز کامل ہوگی.